الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ مزمل کی آخری آیت ہے اور اس میں بہت ساری اصول اور ضوابط زندگی بیان کیے گئے ہیں، عبادتوں میں بھی اور معاشرتوں میں، اور کچھ ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو اس وقت کے بنسبت نئی باتیں جن کی باری بعد میں آ گئی. تو بات یہ تھی کہ نماز تہجد یا صلاۃ اللیل یا قیام اللیل ابتدائی ایام میں تقریباً فرض تھی، لیکن اللہ رب العزت نے رعایت حال فرما کر پہلی بات تو یہ کہ اس کی فرضی حیثیت نفلی میں تبدیل ہو گئی. البتہ یہ بات ہے کہ نوافل میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یہ رات کے کس ٹائم جاگنا ہے، کمی بیشی وغیرہ، فرماتے اللہ کو یہ پتہ ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے، کیونکہ وقت کی جو رفتار ہے اور تعین ہے وہ تو اللہ کے علم سے ہی ممکن ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، یا تو آپ رات کے 2/3 سے کم حصے میں جاگ جاؤ گے، یا رات کے آدھا حصہ گزر گئی اور آدھا حصہ باقی ہے اس وقت جاگو گے، یا اس سے کم یا اس سے بیش. وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے مومن ساتھیوں میں سے بھی لوگ آپ کی تقلید کریں گے، وہ بھی جاگ اٹھیں گے 2/3 سے کم یا رات کے آدھا حصے میں. اللہ رب العزت کی قدرت اور علم ان تمام چیزوں پر محیط ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کریں گے آپ، اور یہ نماز آگے چل کر اس معاشرے میں کس حد تک آسان یا مشکل ہوگی. واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ دن راتوں کے پیمانہ اور مقدار مقرر کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات. علم ان لن تحصوا، اللہ کو اس بات کا بنیادی طور پر علم تھا کہ رات کے 2/3 حصہ یا کم یا آدھا حصہ یا کم یا زیادہ وغیرہ یہ متعین کرنے والا اللہ کی ذات. اور اللہ کو اس بات کا علم ہے کہ لن تحصوه، آپ لوگ اس ٹائم ٹیبل کو صحیح معنوں میں کور نہیں کر سکو گے، یا تو
کم یا زیادہ، علی کل حال۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ، یہ ساری باتیں جو اس نماز کی حیثیت اب تبدیل ہو گئی آپ کے لیے۔ اب یہ نماز فرض نماز نہیں ہے، اس نماز کو اللہ رب العزت نے یہ آگے آنے والی کیفیات کی بنیاد پر اس نماز کو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں پر تخفیف کر دی ہے، آسانی پیدا فرما دی اللہ رب العزت نے کہ اس کی نفلی حیثیت تو برقرار ہے مگر فرضی حیثیت ختم ہے۔ اور وجہ کیوں؟ علم ان سیکون منکم مرضی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بیمار پڑ جائیں گے۔ اب بیمار کے لیے رات کے آدھا حصہ جاگ کر گزارنا، اٹھ کر وضو اور نماز اور تیاری مشکل ہو جائے گی، یہ ایک۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگ الحمدللہ جس طرح اسلام اور ایمان سے پہلے یہ قرب و جوار کی سلطنتوں اور ملکوں میں آپ لوگوں کے سفر ہوا کرتے تھے، وہ سفریں تو اب بھی ہوں گی۔ یضربون فی الارض، کہ تم میں سے کچھ لوگ زمین پر سفر کر رہے ہوں گے، اور یہ زمین پر سفر کرنے والے کیا کریں گے؟ یبتغون من فضل اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی اور مقدر کی ہوئی روزی کی تلاش میں۔ ایک اور بات بھی ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، ایسے لوگ بھی اس امت میں ہوں گے کہ وہ اپنی جگہ سے جو سفر شروع کر لیتے ہیں، اس سفر سے ان کا مقصد اللہ کے لیے لڑنا، مرنا اور مارنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال اللہ رب العزت نے انسان پر شفقت کی بنیاد کر کے اللہ رب العزت نے اس نماز کو فرض سے نیچے لا کر نفل کر دیا۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ اب یہ کل ملا کے اس رات کی نماز کی وجہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کی تلاوت پر انحصار۔ اب بیمار کے لیے، مسافر کے لیے اور لوگوں کے لیے عذر سبب بن سکتا ہے کہ وہ یہ نماز چھوڑ دیں، اور یہ نماز ہے تہجد کی نماز۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب یہ جو تہجد کی نماز ہے، اس کو تکلف کے ساتھ پڑھنے کے بجائے اس کو چھوڑ دو اور اپنے فرض نمازوں پر پابند رہا کرو۔ اگر نہیں چھوڑو گے، عافیت اور آسانی کے ساتھ اس میں قیام کر سکو گے اور کچھ پڑھ کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکو گے تو ظاہر سعادت۔ لیکن یہ کام چھوڑنے کے نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کر لیا کرو اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دے دیا کرو، قرض حسنہ، یعنی وہی قرض کہ جس میں نہ کوئی اندیشہ نقصان ہے اور نہ آپ کے مال ضائع ہونے کے قریب جائے گا۔ اچھا، یہ نماز، زکوٰۃ اور اقرض اللہ قرض حسنا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یاد رکھو اے بنی آدم، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور ہر وہ عمل جس کو آپ لوگ انجام دے دیتے ہو اور وہ عمل آپ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار کا کوئی عمل ہوتا ہے، تو ہر خیر اپنی جگہ، وما تقدموا من خیر وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اپنے لیے اپنے جانے سے پہلے جو خیر کے اعمال بیچ دیتے ہو اللہ کے بارگاہ میں، تجدوہ عند اللہ، اس کو بھی اللہ کے بارگاہ میں پاؤ گے، وہ موجود رہے گا۔
اچھا وہ موجود ہے ایک، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر و ثواب کے اعتبار میں بہت بڑی چیز سامنے بن کر آ جاتی ہے. اچھا تجدوہ عند اللہ، اور اپنے اس نیکی کو جب خیر کو جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے. کیوں؟ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ وہ چیز تو دنیا میں جو میری ملکیت میں تھی وہ اتنی جاذب نظر تو نہیں تھی، ابھی دیکھ لیں سبحان اللہ. اور اجر کے اعتبار میں بھی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے اجر سے اللہ رب العزت سرفراز فرمائیں گے. بہرحال واستغفر اللہ، ہمیشہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا کرو تاکہ جو چیز آپ کا حصہ نہیں ہے وہ آپ کے دل سے اتر جائے اور نکل جائے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ سب سے زیادہ بخشش کرنے والا اور بے حد و حساب مہربان ہے. اس لیے اللہ کی مہربانیوں سے جب واسطہ پڑا ہے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا دو کہ قیامت میں بھی اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اور بطور خاص اس سورہ مبارکہ کی تکمیل ہوئی. کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور یہ لمحات ہماری قیامت کی خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ